میں اپنے ماں باپ کی لاڈو پلی اکلوتی اولاد ہوں۔ میری شادی ایک دور برے کی آنٹی کے بیٹے سے ہو گئی۔ اس وقت اس کی نوکری اچھی تھی، شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی، کچھ عرصے تک سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد میرا شوہر بری صحبت میں پڑ کر برائیوں کا عادی ہوتا چلا گیا۔ مگر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ ہمارے دن ہی بدل گئے۔ میرا شوہر غصے میں گھر آیا اور کچھ تلاش کرنے لگا، اور پھر تیزی سے گھر سے نکل کر ایسا گیا کہ میرا نام فضا ہے اور میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے اچھی تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت بھی دی تھی۔ ایک دن ہمارے گھر ایک دور کی آنٹی ملنے آئی۔ جب مجھے دیکھا تو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا تھا۔ میسم بھی اچھی نوکری کرتا تھا۔ ہمارا رشتہ ہو گیا اور میں شادی ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ وہاں بس میری ساس اور میرا شوہر رہتے تھے۔ کچھ عرصے بعد ساس کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے ماں باپ بھی ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ زندگی ٹھیک ٹھاک گزر رہی تھی کہ بری صحبت نے میرے شوہر کو برے کاموں میں ڈال دیا۔ وہ نشے کا عادی ہو گیا۔ اپنی نوکری پر سے بھی اس کا دھیان ہٹ گیا۔ نشے کی ایسی لت لگی کہ قرض دار ہو گئے۔ بمشکل ہی گھر کے خرچے پورے ہو پاتے تھے۔ ابھی ہماری کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ وہ نشے میں جب بھی گھر آتا چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے مارنا شروع کر دیتا۔ روز کی مار پیٹ سے میرے جسم اور چہرے پر نشان بن گئے تھے، جسے چھپانے کی حتی الامکان کوشش کیا کرتی تھی، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کے راز پوشیدہ رکھنا ایک اچھی بیوی کی نشانی ہے، جو مجھے میرے ماں باپ سے تربیت ملی تھی۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور نوبت فاقوں تک آ گئی۔ میرا شوہر مجھ پہ شک بھی کرنے لگا تھا، اس لیے آس پاس کہیں نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہمارے علاقے میں ایک لڑکی فقیرنی بھیک مانگنے آیا کرتی تھی۔ مجھے بہت ترس آیا اور میں نے اسے گھر بلا کر پانی وغیرہ پلایا اور کھانے کا پوچھا۔ وہ بھوکی تھی۔ میں نے اس کو اپنے حصے کا کھانا دے دیا۔ وہ اسی طرح کھانا کھا رہی جیسے کافی دن سے بھوکی ہو۔ اس کی مدد کر کے میرے دل کو سکون ملا۔ پھر میں نے اس کی کچھ مالی امداد کی۔ پھر اچانک میں میرا ہاتھ دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ تمہارے تو بہت جلد دن بدلنے والے ہیں، تمہاری زندگی میں اجالا آنے والا ہے۔ مجھے اس کی باتوں پر کچھ یقین نہ آیا اور میں نے نظر انداز کر دیا، اور وہ مجھے دعائیں دیتی چلی گئی۔ ایک ہفتہ گزر گیا اور یوں ہی لڑائی جھگڑے اور مار پیٹ جاری رہی کہ میسم ایک دن گھر میں گھسا۔ بہت غضبناک تھا، کچھ ڈھونڈنے لگا۔ میں نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو مجھے 2 تھپڑ سیدھ کر دیے۔ پھر شاید اسے اپنی مطلوبہ چیز مل گئی تھی، مٹھی میں دبا کے ایک دم باہر کی طرف چلا گیا، بنا کچھ کہے بنا کچھ بتائے۔ پورا دن گزر گیا اور شام ہو گئی۔ شام سے رات ہو گئی۔ میں انتظار کرتی رہی مگر وہ واپس لوٹ کے نہ آیا۔ فون کیا تھا، فون بھی بند جا رہا تھا۔ میں ڈر رہی تھی اور پریشان بھی تھی۔ اسی طرح رات بسر کی صبح ہوئی۔ پھر آس پاس پوچھا مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ اگلا دن بھی گزر گیا۔ یوں ہی 5 دن گزر گئے۔ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ میں بھوک پیاس سے نڈھال دروازے کی چوکھٹ پر ہی بیٹھی نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ ایک شخص میرے قریب آیا اور مجھے آواز دی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ جواب دیتی میں بے ہوش ہو گئی۔ ہاسپٹل میں میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر سامنے کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی بڑک اٹھی کہ اس طرح کوئی چھوڑ کے جاتا ہے کیا؟ مارتے تھے، پیٹتے تھے، سب برداشت کیا، لیکن اب چھوڑ کر ہی چلے گئے۔ کہاں گزار کر آئے ہیں یہ 5 دن؟ میں پیچھے پڑی، بھوک میں مر جاتی تو کوئی بھی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ میں نے اپنے شوہر کو ہزاروں باتیں سنا ڈالی، بنا کچھ سوچے کہ اس کے آس پاس لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہیں اس نے مارنا شروع کر دیا تو کیا عزت رہ جائے گی؟ میں بول رہی تھی اور خلاف توقع میرا شوہر سن رہا تھا۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، بہت دکھ دیے ہیں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں آئندہ کبھی تم پر ظلم نہیں کروں گا۔ پہلے ٹھیک تو ہو جاؤ، گھر چل کے سب کچھ بتاتا ہوں۔ پریشان نہ ہو۔ مجھے اپنے شوہر کے اس رویے پر یقین نہ آیا۔ میں پھٹی آنکھوں سے اسے تکتی رہی۔
مجھے اپنے کانوں پہ پڑنے والی آواز ایک خواب لگ رہی تھی. یہ شاید اب گھر جا کے اس سے بھی برا کچھ کرے گا. دل ہی دل میں وہ بہت ڈر رہی تھی کہ نہ جانے میرا کیا حال کرے گا. بہرحال اس وقت میں خاموش ہو گئی، لیکن دماغ میں ہزاروں سوال جنم لینے لگے کہ میرا شوہر اچانک اس طرح کیسے بدل گیا. پھر میری حالت جب تھوڑی سنبھلی تو میرا شوہر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گاڑی کی طرف لے گیا. چلو اپنی گاڑی میں بیٹھو. میں حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ اتنی مہنگی گاڑی کہاں سے آئی، اتنی تو ہماری اوقات نہیں ہے. اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور میرا ہاتھ تھام کر اسے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور مجھے بٹھا دیا. اب تو مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، اچانک اتنا کیسے بدل سکتا ہے. بہرحال وہ گاڑی لے کر گھر پہنچے. راستے سے میرے شوہر نے ایک مہنگے ریسٹورنٹ سے کھانا پیک کروایا. گھر پہنچ کر خود کھانا نکالا اور پلیٹ میں بھی ڈالا. پھر ایک نوالا میری طرف بڑھایا. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ اب تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا. پھر اس نے مجھے بتایا کہ پہلے غربت تھی، اس لیے غصہ بھی آتا تھا اور مار پیٹ بھی کرتا تھا، لیکن اب حالات بدل گئے ہیں. میرا ایک پرائز بانڈ نکلا ہے جو ہمیشہ سنبھال کے رکھتا تھا، شاید اس دن کے لیے. پہلا انعام 2 کروڑ کا نکلا ہے جس سے میں نے گاڑی لی اور شہر میں گھر بھی لیا ہے. اب ہم جلد اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے اور ساری پریشانیاں، دکھ تکلیفیں بھی ختم ہو جائیں گی. تم مجھے بس دل سے معاف کر دو. میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، بہت ظلم کیے ہیں. اگلے دن صبح ہم اپنا ضروری سامان لے کر نئے گھر چلے گئے جہاں ضرورت کی تقریباً ہر بنیادی چیز موجود تھی، لیکن کافی چیزیں لانا باقی تھیں. میرے شوہر نے کہا کہ جس طرح چاہو اس گھر کو سجاؤ، جو چیز چاہیے مجھے بتا دو، میں تمہیں لا دوں گا. میری خوشی کی تو انتہا نہیں تھی. شاید میرے صبر کا پھل مجھے مل گیا تھا. میں نے اپنی مرضی کی چیزوں سے اپنے گھر کو سجانا شروع کر دیا. میرے چہرے پر بھی خوشی نمایاں تھی. میرے شوہر نے کہا کہ باقی بچے ہوئے پیسوں میں سے کاروبار کروں گا تاکہ اس سے اخراجات پورے ہوتے رہیں، اور وہ اسی کاروبار کے سلسلے میں مصروف رہنے لگا. ایک دن مجھے اس فقیرنی کا خیال آیا کہ اسی کی دعاؤں سے تو یہ سب کچھ شاید ملا ہے مجھے. میں اس سے ملنا چاہتی تھی. میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں گاؤں جانا چاہتی ہوں، وہاں کچھ لوگوں سے ملنا ہے. میرے شوہر نے اجازت دے دی اور میں گاؤں چلے گئی. آس پڑوس کے لوگوں سے ملی جو حیران بھی تھے، ہمارے حالات بدلنے پر خوش بھی تھے. میں نے ان سب میں بھی تحائف تقسیم کیے. پھر میں نے اس فقیرنی کا پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ کافی عرصے سے گاؤں میں نہیں آتی ہے. میں مایوسی سے واپس لوٹ آئی. میرا مقصد اب تک پورا نہیں ہوا تھا. ایک دن میں گھر سے باہر واک کر نکلی تو وہی عورت میرے پاس آئی. میں اس کو دیکھ کر حیران تھی کہ وہ یہاں کیسے. میں نے بےتابی سے کہا کہ میں کب سے آپ کو تلاش کر رہی تھی، گاؤں بھی گئی لیکن آپ کا کچھ پتہ نہ چلا. اس نے کہا یہ سب باتیں چھوڑو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے. پھر ہم ایک بینچ پر بیٹھ گئے. اس سے بتایا کہ میں فقیرنی نہیں ہوں، میں ایک جاسوس ہوں اور تمہارے شوہر کی جاسوسی کر رہی تھی. فقیروں جیسے حلیے میں اس لیے ہوتی ہوں تاکہ کسی کو شک نہ ہو. میں نے حیرت سے پوچھا کہ میرے شوہر کی جاسوسی کیوں؟ پھر اس نے جو بتایا ناقابل یقین تھا. اس نے کہا تمہارے شوہر کا کوئی پرازبان نہیں نکلا، بلکہ اس نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے. اس نے ایک بہت بڑے دہشت گرد کو مارا ہے. اس کام کی اسے اتنی بڑی رقم ملی ہے کہ تم ایک نیک عورت ہو. سچ مجھے نہ کھانے کی ضرورت تھی نہ پیسوں کی، لیکن تم نے میری حالت دیکھ کر مجھ پہ احسان کیا، اپنی دریا دلی دکھائی، جس کی وجہ سے میں تمہارے پاس آئی ہوں. مجھے اس کو بھی گرفتار کرنے کا آرڈر ملا ہے، لیکن تمہاری نیکی کی وجہ سے میں اسے گرفتار نہیں کروں گی. میں نے تمہارا گھر تو بچا لیا، لیکن اب تم نے اپنے شوہر سے کہنا ہے کہ وہ دوبارہ اس طرح کا کوئی کام بھی نہیں کرے گا. وہ اس طرح کے کسی معاملے میں بھی نہ پڑے، تب بھی اس کی بہتری ہے. میں نے ان کو یقین دلایا کہ ایسا ہی ہوگا اور میں کبھی ان کو کوئی اور گناہ نہیں کرنے دوں گی. میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر مجھے پھر سے دعائیں دے کر چلے گی. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. میری زبان نہیں رک رہی تھی شکریہ ادا کرتے کرتے. ان کی وجہ سے میرا شور بچ گیا تھا. جب میں گھر واپس آئی تو میسم کو سب کچھ بتا دیا. وہ بھی حیران رہ گئے اور ڈر گئے. اگر آج مجھے پکڑ کر لے جاتے تو تمہارا کیا ہوتا اور میرا کیا حال کرتے. میں نے میسن سے وعدہ دیا
آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ اس نے میری قسم کھائی اور آئندہ اس طرح کے کام کرنے سے توبہ کر لی۔ میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا تھا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بس تمہاری نیکی ہے جو آج ہم کو بچا لیا۔ اس نے توبہ کر لی اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگی۔ مسم کئی دن تک بڑا پریشان رہا، یہ سوچتا رہا کہ میں نے فضا کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے، اس کو مارتا تھا، اس کو تنگ کرتا تھا، مگر یہ میری وفادار بیوی تھی جس نے میرا ساتھ دیا اور میری ڈھال بنی رہی۔ اب تو میسم نماز کا پابند ہو گیا تھا، گھر میں بھی ہم اچھا سیٹ کر لیا تھا اور کاروبار کی آمدن سے میں نے ایک رفاہی ادارے میں مدد کرنا شروع کر دی، جس سے ضرورت مند لوگوں کی امداد ہونے لگی اور وہ ہمیں دعائیں دیتے تھے۔ مجھے جب بھی اپنا پرانا وقت یاد آتا تھا تو میں بہت اداس ہو جاتی تھی، اور اس فقیرنی نے ہماری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ اس فقیرنی کو بھی میں کافی دعائیں دیا کرتی ہوں۔ ہم لوگ اپنی دنیا میں رہنے لگے اور اللہ کے کرم سے ہمارے ہاں اولاد بھی ہو گئی، ہم خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز سرکل میں شیئر کریں۔